مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کریں، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کریں، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کریں، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کریں، نیکوکاروں کو چاہیے گناہ کاروں کے لیے دعا کریں، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کریں۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، کیا پتہ تمہاری دعا تمہارے مقدر کے اوراق پلٹ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں نا، انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے؟ اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کریں، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے ٹوکے اور بنا جتائے۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو اور آپ کی دعا اس کی زندگی میں کوئی معجزہ کروا دے۔ عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ رابطہ رہے۔ یہ عمل جو ہے بہت سارے غلط اعمال سے آپ کو بچا سکتا ہے، اعمال کے
کتنے ہی شعبے ہیں، یعنی سماج کو متاثر کرنا اور اپنے آپ کو متاثر کرنا۔ اللہ کے نزدیک عمل کیا ہے؟ ان شعبوں کے لیے اللہ کو پکارتے رہا کرو تو آپ کو ان سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا، پھر عین ممکن ہے کہ راستہ مل جائے۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے، تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے، ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، سانسوں کے بحال سلسلے کا یقین، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن سے ممکن ہونے کا یقین، مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت کے گزر جانے کا یقین، موت کا یقین، اور پھر موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف کر بھی دیتا ہو، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ اے جلد راضی ہونے والے رب، معاف کر دے اس بندے کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں
اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتا۔ میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر شکر سے جیتی ہوں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو، اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے۔ تم بس مایوس نہ ہونا۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جانتی ہیں، جو سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی تشنگی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے۔ کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا مومنوں کو۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ نہ چاہے پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ صبر کے بعد احترام سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھتا ہے، جب انسان اللہ کی لکھی قسمت سے شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کے ہر حکم پہ سر کو جھکا لیتا ہے، جو چیز پسند نہیں اس کا احترام کرنا، اور جو پاس رہ نہ سکی اس کی دوری کا احترام کرنا، جس نے برا کہا اس کا احترام کرنا، جس نے الفاظ سے روح کی، یقین کی، صبر کی دھجیاں اڑا دیں اس کا احترام کرنا۔ جو شخص احترام کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ تو ملتا ہی احترام سے ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے راضی کر لیتا ہے تو اس کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ ان لوگوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور حزن نہیں دیتا۔ اب حزن اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ اور حزن ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ کی اتنی بے شمار رحمتیں اپنے گرد محسوس ہوتی ہیں کہ دل بھر آتا ہے۔ اس کی محبت یوں شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اپنا آپ حقیر محسوس ہوتا ہے کہ یا رب میں تو کسی قابل نہیں ہوں، اللہ جی مجھے اپنی محبت کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا ربی میں چاہتی ہوں کہ یہ دل ہمیشہ آپ کی محبت سے لبریز رہے، میری آنکھیں آپ کو یاد کر کے بہتی رہیں، میں ہمیشہ یوں ہی آپ کا ساتھ محسوس کروں، مجھے ساری کائنات آپ کی یاد دلائے، میں کبھی آپ سے غافل نہ ہوں، دل چاہتا ہے کہ سب آپ کی طرف آ جائیں، میں سب کو آپ سے محبت کرنا سکھاؤں، اللہ سب کو آپ کی پہچان ہو جائے، کوئی آپ سے بدگمان نہ ہو، کوئی آپ سے شکوہ نہ کرے، سب کے دلوں میں آپ بس جائیں، سب کو وہ نظر مل جائے جو آپ کی مہربانیاں آپ کی رحمتیں دیکھ سکے۔ کبھی محسوس کی ہے وہ کیفیت جب ہزاروں لوگوں کے مجمع میں بھی دل نہیں لگتا ہے اور تنہائی میں ایک اللہ کا تصور ہی دل لگانے کو کافی ہوتا ہے۔ بظاہر کہوں بڑی مجلسیں یقین جانے اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، تبھی یہ دل پر پہاڑ جیسا بوجھ بنا جاتی ہیں۔ ایسے میں تنہائی دل پر سکون بن کر اترتی ہے، اللہ کا احساس سارے بوجھ اتار دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔